وہ یہ کہتے ہیں کہ آغا ایک نے سوال کیا کہ ہم مولا کے پاس اگر نہیں جا سکتے زیارت کرنے تو ان کی شبیہ کی زیارت تو کر ہی سکتے ہیں، اس کو روشنی ڈالیں۔ ہمارے یہاں علماء نے ہماری قوم کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اگر ہم کربلا نہیں جا سکتے ہیں تو ہم ان کی شبیہ بنا کر زیارت تو کر سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل ایک سلسلہ چل گیا ہے، وہ درگاہوں والا ہے۔ درگاہیں بہت زیادہ بن رہی ہیں، پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے، فلاں جگہ پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ذریعہ۔ خوب دیکھیں، درگاہ بنانا ایسی جگہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں رکھی جائیں یا ان سے منسوب کچھ چیز رکھی جائے اور پھر وہاں پہ ایک مرکز بنایا جائے، تو اصل بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر پہلے یہ کہ اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا، پھر وہ جو زری بنائی گئی ہے اور قبر نما جو بنائی گئی ہے اس کے اوپر کون سے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی تو میں آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کروں کہ ہمارے ہاں بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ دین کے اندر کیونکہ بہت سارے معاملات میں تجارت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ علم کو، جو علم اتنی عظمت والی چیز ہے حضرت غازی عباس کا، لیکن اس کو ایک بڑی تعداد نے تجارت کا سلسلہ بنا لیا۔ میں سندھ میں گیا، مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جب کسی زمین کے اوپر قبضہ کرنا ہو رہا تو اس کے اوپر علم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ میری زمین ہے۔ مطلب اب دیکھیں، یہ غصبی جگہوں کے اوپر پھر بیٹھ کے پیسے کمانا، ایک گناہ پھر گناہ کے اوپر گناہ، اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرنا، یہ کتنے، جس طرح نا غصبی جگہ پہ مسجد کو بنا لیں، اور بنائی ہے کئی لوگوں نے، تو اسی طریقے سے بعض علم لگا لیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بتایا کئی دوستوں نے، ہم نے خود دیکھی بھی ایسی جگہ، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ فلاں کی جگہ تھی، علم لگا کے قبضہ کر لیا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ کئی لوگ، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں امام بارگاہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو اپنی روٹی پانی کے لیے یوز کرتے ہیں، علم کو اپنی علم لگاتے ہیں، بعض جو مراکز میں اس کے پاس لوگ پیسہ آگے دیتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے درگاہیں ہیں، ایک بڑی تعداد ان کو اپنی کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ مخلص بھی ہیں، عقیدت مند ہیں، مخلص ہیں، عقیدت مند ہیں، صرف عقیدت رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے کام وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جو دین جن سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جس طریقے سے یہی خود جو ہے وہ خود علم سے جا کے حاجتیں مانگنا، علم سے جا کے حاجتیں۔ ہماری تو بحث یہ ایک علمی بحث ہے کہ خود جہاں پہ معصومین علیہ السلام کی قبور ہیں وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ ان سے حاجت مانگنا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ان قریب گفتگو تفصیل سے کریں گے۔ پہلے میں نے ایک اشارتاً بیان کر دیا تھا اس حوالے سے۔ تو اب آگے جا کے جس طرح وہ ایک مولانا کا کلپ بھی بعض لوگوں نے وائرل کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علم سے جا کے اولاد مانگو، علم سے جا کے جو ہے وہ رزق مانگو، تو یہ بالکل درست چیز نہیں ہے۔ جس طرح بعض جاہل ہیں نا وہ علم کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شب عاشور مجھ سے کسی نے پوچھا، ایک جوان نے، کافی تعداد تھی، میں اشرا وہاں پہ پڑھ رہا تھا، تو ایک جوان نے مجھ سے پوچھا، مجھے پتا تھا کہ ایسے مسائل بعض لوگ شرارت کے لیے پوچھتے ہیں، جان بوجھ کے، بعض شرارت کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے مسائل کھڑے ہوں نا۔ جس طرح بعض علاقوں میں جو مسئلہ حساس چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں اگر آپ نے کسی مولانا کو خراب کرنا ہے یا کسی ذاکر کو، تو مثلا پھر چٹ بھیجیں گے، اچھا جی سید زادی اور سید کا جو ہے وہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس میں انفارمیشن مقصد نہیں ہوتا۔ یا مثلا نماز میں شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، زنجیر زنی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ عموماً بہت ساری جگہ پہ اس قسم کے مسائل جب پوچھے جاتے ہیں تو اس میں ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ مولانا نے اگر ایک جواب دے دیا تو کچھ فتنہ کھڑا کر دیں گے، اگر دوسرا جواب دے دیا تو دوسرے فتنہ کھڑا کر دیں گے، تو اس قسم کے مسائل بنائے جاتے ہیں، اور یہ علماء کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے معاملات کو ڈیل کرنا، اور بہت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جہاں پہ ہماری جیسی سوسائٹی ہے، جذباتی لوگ، انحراف بہت زیادہ ہے فکروں میں، مشکلات بہت زیادہ، لوگوں کو دین صحیح پتہ نہیں ہے، بس رسومات کے اوپر چلتے ہیں۔ تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی علم کو جو ہے وہ سجدہ بعض لوگ کرتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ مسئلہ کیوں پوچھا جا رہا ہے، اب کیا وجہ، اب مسئلہ آ گیا سامنے، تو میں نے کہا جواب تو اس کا میں دوں گا۔ تو واضح طور پہ میں نے کہا وہاں پہ سب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے، علم کو سجدہ کرنا یہ کس نے کہا ہے، کیا دلیل ہے اس کی، علم سے جا کے مثلا، اور پھر جا کے حاجات مانگنا علم سے جا کے۔ علم نشانی ہے حضرت ابوالفضل العباس کی، کربلا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو گھر کے اوپر آپ لگا لیں علم کو، علم جو ہے وہ عزاداری میں اٹھایا جائے، مدرسے کے اوپر لگا لیا جائے، یہ نشانی ہے۔ علم شجاع انسان کے ہاتھ میں ہو تو اس کے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ، کیونکہ علم ہوتا ہی اس کے ہاتھ میں تھا جو بھاگتا نہیں تھا میدان سے۔ اصل مقصد تو اس کا یہ ہے
لیکن اب جب میں نے یہ کہا تو وہ بیچ میں سے بعض نے شور مچا دیا، جی یہ مولانا تو علم کے ہی خلاف ہے. تو ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا ایک بڑی تعداد بہت جاہل ہے، بعض جاہل ہیں، بعض معاند ہیں، اور جو ہے وہ کیونکہ ان کا بزنس خراب ہوتا ہے، وہ انہوں نے دین کو محض کاروبار سمجھا ہے، اس وجہ سے تباہی کر کے رکھ دیا انہوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر. بہت انحراف پھیلایا ہے اور خواہشات نے ان کو غرق کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے انہوں نے کیا، مولانا صاحب نے کیا باتیں کر دی وہ. تو آپ دیکھیں علم جو ہے اسی طریقے سے ہر چیز کا جو مقصد ہے اگر وہ اس سے ہٹتی ہے تو پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر. جس طریقے سے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں ابھی معجزات، ہر جگہ معجزہ ہو رہا ہے، ہر جگہ معجزہ ہو رہا ہے. اچھا ایک جگہ پہ معجزہ ہوا اور وہاں پہ کچھ خواتین نے کہا جی خون نکل آیا علم سے، پھر اس جگہ پہ بیٹھ گئی، اس جگہ کو جو ہے وہ وہاں پہ کسی اور کو انٹر بھی نہیں ہونے دیتی تھی، اس پورے ایریا کو کور کر لیا، اور اس ایریا کو کور کرنے کے بعد وہاں پہ چند دنوں کے اندر کروڑوں میں پیسہ اکٹھا کر لیا. تو یہ لوگوں نے یہ بزنس بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اس قسم کے. آپ دیکھیں ہمیں خود دوستوں نے بتایا، ہم نے خود دیکھا ہے جا کے، معجزہ ہوا کہ اگلے ایک سال میں بندے نے 2 کروڑ کی کوٹھی لے لی اس معجزے سے. مطلب مذہب کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرنا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو اپنے مفادات کے لیے. اب دیکھیں نا بعض ہیں ہمارے کتنے مخلص مومنین، اپنی زمینیں انہوں نے بیچ کے مجالس وہ کرواتے ہیں. کہیں آپ دیکھیں ان ذاکرین کو انہوں نے پیسے دے دے کے ان کی پراپرٹیاں ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے ذاکرین سے پڑھوایا کیونکہ وہ اپنی طرف سے مخلص تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مخلص ہیں. ٹھیک ہے، لازم بات ہے مخلص بندے یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، نادان بعض مخلص ہیں، نادان مخلص، اور بعض واقعاً سمجھدار ہیں اور مخلص ہیں، صحیح مجالس کرواتے ہیں اور بڑا پیسہ لگاتے ہیں، خود کم کھاتے ہیں لیکن مجالس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. تو جو مذہب سے کھانے والے ہیں، جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اگر درگاہیں بھی اسی طریقے سے ہیں تو پھر لازم بات ہے اس کے اندر بھی خرافات شروع ہو جاتی ہیں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اسی طریقے سے اگر ہم وہی اصلی قبور والے احکام ادھر جاری کرنا شروع کر دیں وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اصل قبر کا پھر تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ جو اصل ہے نا اس کو اصل رہنے دیں. جو ایک مثلا جو ایک چیز کی عظمت ہوتی ہے نا وہ اس کی خاص جگہ پہ ہی ہوتی ہے. آپ کسی اور چیز کو اس کا مقام دینا شروع کریں گے تو پھر اصل کی وہ خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اس اصل چیز کا تقدس کم ہو. مطلب ادھر اگر ذریعہ بنائے ان کے اوپر وہی احکام جاری کرنا شروع کر دیں جو ادھر والے ہیں، پھر ان کی عظمت نہیں رہے گی. جو عراق جاتے ہیں، پھر جو ایران جاتے ہیں، لوگ جوڑ کے پیسے جاتے ہیں ادھر. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی کہنا شروع کر دے اتنے بھی تو ثواب لاب جیسی اتنا ہی، تو پھر تو ادھر کا رجحان بھی لوگوں کا کم ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ درگاہ بناتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک علمی ماحول بنائیں، دعائیں کروائیں، دعائیں ہوں، مناجات ہوں، دعائیں کمیل ہو وہاں پہ. جس طرح آپ دیکھیں نا مسجد جمکران ہے، مسجد جمکران کے بارے میں علماء نے بحث اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بنی تھی یا نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب ہو نہ ہو اب اس کو جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، دعاؤں کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرتے ہیں، تو یہ اچھا مقصد ہے نا. وہاں پہ نماز 5 وقت کی ہوتی ہے، کوئی خرافات نہیں ہے وہاں پہ. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تیاری کے لیے اس جگہ کو مطلب کہ مشن اور مقصد کے تحت اس جگہ کو آج استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ اگر درگاہیں اس مقصد کے لیے ہوں اور اس طریقے سے پھر تو جتنی ہو کم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر بعض لوگ وہاں پہ اپنے بزنس بنا لیں اور 4 بھنگی چرسی وہاں پہ بیٹھ جائیں اور وہ ڈیرے بنا لیں اور نہ وہاں پہ کوئی مذہبی کام کرنے دیں، نہ کوئی مذہبی خدمت، بس ایک روٹی پانی کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ تو فائدہ مند نہیں. تو یہ الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے یہ چیز. تو بہرحال یہ نتیجتاً یہی کہ اصل میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے درگاہیں بنانا اور اس قسم، لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے اس کے مقاصد کے ہیں وہ ساری چیزیں پھر وہ آپ کی نیت کے اوپر آ جائے گا، آپ کے کام کے اوپر آ جائے گا. خوب.